اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک زبردست واقعہ ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم دیکھو گے کہ تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سلسلے میں علم و واقفیت کے بغیر جھگڑے کرتے ہیں اور ہر سرکش شیاطین کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ جس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور بھڑکتی ہوئی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اے لوگو، تم کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں شک کا شبہ ہے تو غور کرو کہ ہم نے تم لوگوں کو مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پھر بوٹی سے جو پوری ہوتی ہے اور بعض ادھوری رہ جاتی ہے، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت کو اچھی طرح واضح کریں، اور ہم جس حمل کو چاہتے ہیں رحم میں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رہتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں، پھر اس وقت تک تم میں سے بعض کو زندہ رکھتے ہیں جب تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض کو اس سے پہلے ہی موت دے دی جاتی ہے، اور بعض وہ ہیں جو زیادہ نکمی عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، تاکہ وہ جس چیز کو سمجھ چکے تھے بعد میں اس کو نہ سمجھ پائیں، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ سوکھی ہوئی ہے،
پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھولتی ہے اور قسم قسم کے خوشنما پودے اگاتی ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی برحق ہیں، وہی بے جانوں میں جان ڈالتے ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ نیز یقیناً قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور جب آئے گی تو ضرور اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ یہ سورہ حج کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ سورہ حج میں حج کے تعلق سے بیان ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اعلان کیجئے کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں۔ وہاں کوئی اعلان سننے والا نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کون سنے گا، میری بات لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم کہو، تمہارا کام ہے بولنا، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حج بیت اللہ کے لیے اعلان کیا تو جو سعید روحیں تھیں ان روحوں نے اسی وقت سنا اور لبیک کہا، اور پھر اس دنیا میں وہ پیدا ہوئے اور ان کو توفیق ہوتی اور حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے کہ ہماری روحوں نے بھی سنا ہو اور ہم بھی اللہ کے گھر پہنچیں اور حج بیت اللہ کریں۔ ایک مطلب۔ دوسرا ایک مطلب اور بھی اس کے ذیل میں بیان کیا گیا کہ ایک تصور، ایک کنسیپٹ اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں کہ ایک زمانہ، ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا کے ایک کونے میں تم بولو گے تو دنیا کے دوسرے کونے میں تمہاری بات، تمہاری آواز سنی جائے گی۔ یہ آج کا دور، یہ دور آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب قلم ظاہر ہوگا۔ قلم سب کوئی جانتا ہے، ایک قلم تقدیر کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جاتا ہے، اس کی کیسی کیا صورت ہے کوئی نہیں جانتا۔ ایک قلم یہ ہم اور آپ لکھتے ہیں، اس کو ہم جانتے ہیں لکڑی کا ہوتا ہے، پھر پینسل کا، پھر فاؤنٹن پہ قلم آ گئے، تو دو قلم لوگ جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک قلم ظاہر ہوگا اور جھوٹ عام ہو جائے گی۔ تو دو قلم، تیسرا کون سا قلم ہے؟ تیسرا قلم یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک یہ دو قلم سمجھے اور بولے جاتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی عجیب و غریب قلم ہوگا جو اس وقت تک لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ اس وقت جو قلم ہے وہ انٹرنیٹ کا قلم ہے، آپ منہ سے بولتے جائیے، آپ کے بعد لکھتی چلی جاتی ہے اور کئی زبانوں میں لکھتی چلی جاتی ہے، اور اس کو آواز بھی بن جاتی ہے اور دنیا کے تمام کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ قیامت کے قریب جھوٹ عام ہو جائے گی، تو اس جھوٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس قلم کو اہل ایمان استعمال کریں گے تو اہل ایمان کو غلبہ ہوگا۔ اگر قلم کو نہیں استعمال کریں گے تو جھوٹ ہی پھیلتی رہے گی، اور جھوٹ کی بنیاد پر ملکوں کے فیصلے اور قوموں کے فیصلے ہوا کریں گے۔ قومیں ظالم ہوتی ہیں، ہمارے اوپر پتھر نہیں تلواریں دکھاتی ہیں، ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے کی باتیں کرتی ہیں اور ہماری دکانوں مکانوں کو جلاتی ہیں۔ الٹا وہ اپنے کو مظلوم، ہم کو ظالم کہہ کر کے ہم کو مزید نقصان پہنچاتے ہیں، کٹگرے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی مظلومیت کو بھی نہیں بولتے ہیں اور نہیں بتاتے، نہیں پہنچا پاتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قلم جو ظاہر ہوگا ایک نعمت ہوگی، اور جھوٹ ایک عذاب ہوگا اور مصیبت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ اس انٹرنیٹ، اس قلم کو استعمال کریں جس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام جو کہا، اعلان کیا، اس میں تصور پیش کیا گیا کہ ایسی صورت ہوگی کہ تمہاری بات دنیا کے دوسرے کونے میں سنی جائے گی۔ جب جھوٹ عام ہو جائے گا تو اس جھوٹ کے مقابلے میں تم کو ایک طاقت دی جائے گی۔ ہم کو سوشل میڈیا ایک طاقت دی گئی ہے، ہم اس کو استعمال کریں، کہیں بھی نہ خوشگوار معاملہ اور ظلم و زیادتی ہو تو ہم اس ظلم کو بتلائیں، اپنی مظلومیت کو بتلائیں، ظالم کو ظلم کو پیش کریں، اور اس سے پہلے اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کو اس کے ذریعے سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہوگی حج کے تعلق سے۔ ہم نے جو آیتیں شروع کی تلاوت کی، شروع کی آیتوں میں حج کا بیان نہیں ہے بلکہ حشر و نشر کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے شروع کی آیتوں میں۔ اس میں یہ کہا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے،
اے لوگوں اپنے رب سے تم ڈرو، کیونکہ قیامت آنے والی، ایک زلزلہ آنے والا، زلزلہ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ تو قیامت کا زلزلہ ایک تو یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں زلزلہ آئے گا اور بہت ہی طوفان، بہت ہی ہلاکت خیز ہوگا، تو یہ زلزلہ آ سکتا ہے۔ بہت سے مقامات پہ زلزلے آتے رہتے ہیں اور قیامت کی علامت بھی یہ کہ زلزلے آئیں گے۔ قیامت برپا ہو گئی، قیامت ختم، اس کے بعد پھر زلزلہ آئے گا۔ لوگ جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو زلزلہ پھر آئے گا، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، یہ بھی مراد ہے۔ تو دونوں زلزلے مراد ہیں۔ یہ زلزلے بہت ہی بھیانک اور بہت ہی مہلک، بہت ہی ہلاکت خیز ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ڈرتے رہو قیامت سے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ جو زلزلہ آئے گا اس دن کیا ہوگا کہ جو عورت یا جو بھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، عورت نہیں اس میں، جو بھی دودھ پلا رہی ہوگی، دودھ پلاتی ہوئی عورت اپنے بچے کو جلدی چھوڑتی نہیں، عورت ہو کوئی جانور ہو کوئی بھی ہو، اپنے بچے کو جلدی، دیکھو بجلی لگ جاتی، بندر کے بچوں کو دیکھو، بندریا اپنے بچے کو چھوڑتی نہیں، بجلی لگ پھر وہ خود ہی مر جاتی لیکن بچے کو چھوڑتی نہیں ہے۔ کوئی بھی مخلوق اپنے بچے کو دودھ پلانے کی پوزیشن میں چھوڑتی ہے، لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کرتے ہیں، اتنا خوفناک، اتنا بھیانک ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی اور چھوڑ دے گی۔ یہ تو ہو گیا جو ایک فاصلہ ہے، الگ الگ جسم میں اختیار میں چھوڑ دینا۔ اس کے علاوہ اور خوفناک ہوگا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی، ہر پریگنیٹ اپنے حمل کو ڈیلیور کر دے گی اور باہر پھینک دے گی، نکال دے گی، ایبارشن ہو جائے گا اس کو۔ اتنا طوفان، اتنا بلا خیز، اتنا ہلاکت خیز قیامت کا وہ منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہر پریگنیٹ اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، ایبارشن کر دے گی، اور یہ ہو گیا منظر۔ اور مرد اور جوان جو ہوں گے ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ لوگوں کو تم دیکھو گے کہ نشے میں جھوم رہے ہوں گے، نشے کی حالت میں ہوں گے، جبکہ ان کو نشہ نہیں ہوگا، ان کی مومنٹ، ان کے جو ہوں گے، ان کے جو پوزیشن، گھبراہٹ، بے چینی جو ہوگی نشہ کی طرح سے ہوگی، جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، وہ عذاب ان کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، اس منظر کی بنیاد پر وہ نشے کی حالت میں نظر آ رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو گے، اپنے رب سے ڈرتے رہو گے تو یہ جو منظر ہوگا کہ دودھ پیتی عورت اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، پریگنیٹ اپنے بچے کو ایبارشن کر دے گی، اور یہ ہٹے کٹے نوجوان پہلوان جھوم رہے ہوں گے نشے کی حالت میں ڈر اور خوف کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے والوں پر یہ پوزیشن اور یہ کیفیت، یہ صورت نہیں پیدا ہوگی۔ اس کے بعد کی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں ایک شخص ہے جو بحث کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا نام ہے نضر بن حارث۔ وہ کہتا تھا کہ یہ کوئی بات نہیں، قیامت کوئی آنے والی چیز نہیں، خدا اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور قرآن جو یہ بتاتے ہو آپ، یہ پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ بحث کرتا تھا۔ تو بحث کرنے والے بغیر لاجک کے، بغیر منطق کے بحث کیا کرتے ہیں، اور ضد اور ہٹ دھرمی والے باتیں کیا کرتے ہیں۔ کوئی انسان، کوئی مقابل اگر اپنا ٹیبل پیٹنے لگے اور اس کے منہ سے جھاگ آنے لگے، لڑائی پر آمادہ ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ اس کے پاس لاجک اور منطق نہیں ہے، وہ صرف جھگڑا ہی کرے گا، مار پیٹ ہی کرے گا، اور مار پیٹ کے ذریعے سے اپنی جیت جتانے کی کوشش کرے گا۔ آج جو طوفان برپا ہے ہمارے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، وہ اس بات کی غماز ہے کہ ان کے پاس کوئی لاجک، کوئی منطق نہیں، ظلم و زیادتی، ناانصافی، انیائی کے علاوہ۔ ہمارے پاس لاجک ہے، منطق ہے، اور اصول ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم اپنے منہ پہ لے لگائے ہوئے ہیں، فیمیکوئک لگائے ہوئے ہیں، منہ سے بولتے نہیں، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں، یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ کہ ان کے اندر جو بے چینی اور اضطراب ہے اہل کفر کے اندر، اسی بنیاد پر ہے کہ صرف اور صرف اسلام پوری قوم کو، ملک کو، انسانیت کو بچا سکتا ہے، اسلام کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون سماج کو نہیں بچا سکتا۔ تو وہ حجت بازی کرتا تھا بغیر علم کے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، جو بغیر علم کے حجت بازی کرتا ہے، بحث بازی کرتا ہے۔ اور شیطان کیسا ہے؟ شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ جو کوئی اس سے دوستی کرے گا تو شیطان اس کو گمراہ کرے گا اور اس کو دوزخ کی عذاب کی طرف لے کر کے جائے گا۔ اور وہ بحث بازی کرتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، تو اس کا انجام گمراہی اور دوزخ کی طرف جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب دلیل دیتے ہیں، لاجک پیش کرتے ہیں کہ موت کے بعد تم کیسے اٹھائے جاؤ گے، اس کو تم غور کرو۔ اے لوگو، تم اگر شک میں ہو موت کے بعد اٹھائے جانے پر تو تم اپنی تخلیق کے بارے میں دیکھو۔ ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے،
इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, एक तो आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मिट्टी से बना, दूसरा हम और आप भी मिट्टी से पैदा हुए। हमारे माँ बाप दाना खाते हैं, दाना मिट्टी से पैदा होता है, ग़िज़ा खुराक मिट्टी से पैदा होती है, पानी मिट्टी से निकलता है, सारी चीज़ें। तो फिर उससे खून, कैल्शियम, चूना, आयरन, फॉलिक एसिड और जो भी जितनी भी प्लाज्मा, जितनी भी चीज़ें होती सब उन्हीं चीज़ों से बनती हैं जिस्म में, फिर उसके ज़रिए से हमारी हम बनते हैं। पहली बात मिट्टी से पैदा करते हैं, मिट्टी के बाद क्या होता है, नुत्फ़ा पानी का कतरा बनता है, फिर उसके बाद जमा हुआ खून बनता है, फिर उसके बाद गोश्त का लोथड़ा बनता है, जो पूरी शक्ल जिसकी बनी हुई होती है या उसकी शक्ल नहीं बनी हुई होती है। इसमें तरतीब भी बतलाई गई कि नुत्फ़ा जब मादर रहम में जाता है तो 40 दिन ठहरा रहता है, जब उसके बाद वो फिर नुत्फ़े के पाने के बाद खून बन जाता है, वो क्लॉट बोटी नहीं बनता है। 40 दिन तक यूं इस पोजीशन में रहता है। 80 दिन हो गया, 80 दिन के बाद फिर 40 दिन तक ऐसी पोजीशन में रहता है, तो एक शक्ल बन जाती है। 120 दिन में शक्ल बन गई पूरी। अब उसमें रूह फूकी जाती है। 120 दिन में शक्ल बन गई तो रूह फूकी गई, शक्ल बन गई, मतलब अभी पैदा होगा या अल्लाह ताला इसको पैदा करेंगे। बाज गोश्त बन जाते हैं लेकिन उसमें शक्ल नहीं बनती, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इसको नहीं पैदा फरमाएंगे, या पैदा फरमाएंगे तो कामिल शक्ल में नहीं पैदा फरमाएंगे, कोई न कोई कमजोरी इसके अंदर रहेगी। लिनुबय्यिन लकुम, हम इसको तुम्हें बयान करने के लिए बता रहे हैं कि देखो कि कैसे तुम्हारी तख्लीक हुई, वजूद नहीं था तुम्हारा, इस पोजीशन में आए। पानी से कोई चीज़ बनती है और गोश्त से कोई चीज़ बनती है, सड़ जाने वाली चीज़ सड़ जाना चाहिए, लेकिन देखो एक इंसान बनने जा रहा है। वनुक़िर्रु फ़िल अरहामि मा नशा, और हम यूट्रस में, रहम में, मादर रहम में, गर्भाशय में हम ठहराते हैं जो चाहते हैं। लड़का चाहे ठहरा दें, लड़की चाहे ठहरा दें, और दोनों के बीच में चाहे ठहरा दें, या फिर कुछ बीच से ठहरा दें, हमारी अपनी मर्जी होती है, हम ठहराते हैं, हम तख्लीक देते हैं। इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्ररा वक्त तक, मुद्दत तक। फिर सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर हम बच्चा बना करके निकालते हैं। बच्चा तिफ़ल कहते हैं अरबी में, नरम और नाजुक और कमज़ोर को कहते हैं। हम कमज़ोर बना करके बाहर दुनिया में, कायनात में निकालते हैं। बाहर निकलने के बाद बच्चा लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों बहुत कमज़ोर होते हैं। कोई चीज़ जोर से पकड़ नहीं सकते, कोई चीज़ बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चल नहीं सकते, हाथ पैर हिला नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते। सब वो माँ की पूरी तरह मुहताज होते हैं, नाजुक होते हैं। हम इतना नाजुक बना करके बाहर निकालते हैं। उसके बाद सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, फिर तुम ताकि पहुंच जाओ अपनी पुख्ता उम्र को, सख्त उम्र को, जिसमें पकड़ भी तुम्हारी मजबूत हो जाएगी, सोच भी तुम्हारी मजबूत हो जाएगी, हाथ पैर भी तुम्हारी मजबूत हो जाएंगे, चाल ढाल भी तुम्हारी, जिसमें सारी चीजें मजबूत हो जाएंगी, सब काम खुद करने की पोजीशन में हो सकते हो। अब इस तरह हमने एक निज़ाम बना रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि लोग इस उम्र को पहुंच जाएं। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, तो इनमें से कुछ लोग जो होते हैं तो मर जाते हैं, इस उम्र को पहुंचने से पहले मर जाते हैं, या इस उम्र को पहुंच के मर जाते हैं। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उम्र लिकै ला यअलम मिन बादि इल्मिन शै'a, और तुम में से कुछ ऐसे होते हैं जो अर्ज़िल उम्र को पहुंच जाते हैं। वो उम्र ऐसी होती है कि एक बात जानने के बावजूद आप बताओ तो उस पर फिर भूल जाएंगे, फौरन भूल जाते हैं, उनको बातें याद नहीं रहती हैं। इस उम्र से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है कि इतनी लंबी उम्र हो जाए कि हम कोई हमको बात बताए, हम फौरन भूल जाएं और बातों को जान करके ना समझ बन जाए, मतलब ना समझ सके, ना जान सके, हम भूल जाया करें। इस उम्र से अल्लाह के नबी से पनाह मांगी। तो ऐसी भी उम्र को लोग पहुंच जाते हैं। इनको भी मर जाना था लेकिन ये नहीं मरे, ये खींचे चले गए। देखो कोरोना लगा था, अच्छे से नौजवान मर गए और बूढ़े डोकरे बचे रह गए। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कारीगरी अल्लाह ताला बतलाते हैं कि देखो हमारी कारीगरी, ये कौन है तुमको बचाता है। वही इंजेक्शन उसको लगा वो मर गया, वही इंजेक्शन उसको लगा वो जिंदा रह गया, वो सेहत पा गया। ये कौन है? अब ये तो इंसान की तख्लीक की मिसाल अल्लाह ताला ने दी, ये बताने के लिए कि मौत के बाद तुम कैसे उठाए जाओगे। जब तुम नहीं थे तो तुम्हारी इस पोजीशन मरहले पे गुजर करके तुम्हारी ये जिंदगी मिली तुम्हें। अब तुम जिंदा थे, मरे, तुम्हारी पूरी बॉडी मौजूद है, बॉडी जमीन में गई, उसके जर्रात मौजूद हैं, तो तुमको जिंदा करना कौन सा बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अब उसके बाद जमीन की मिसाल अल्लाह ताला देते हैं। तुम जमीन को देखते हो कि वो खराब पड़ी होती है, जब उस पर बारिश उतरती है तो वो हरी भरी हो जाती है, ताज़ा हो जाती है और उभर आती है, और उसमें हर किस्म की खुशनुमा पौधे उगाते हैं। तो देखिए खुश्क जमीन से पौधे कहाँ से निकल के आ गए, इस पर तुम देखो तो तुम अपनी जिंदगी बारे में गौर कर सकते हो कि तुम मौत को उठाए जाओगे। ये अल्लाह ताला इसलिए बयान करते हैं कि अल्लाह ही हक है और वो मौत देता है और वो हर चीज पर कादिर है। उसने तुमको मौत दी, जिंदगी के तरीका, जमीन की जिंदगी के तरीका,
تو اسی طرح تم کو اللہ نے موت دی ہے، زندگی دی تھی، موت دی ہے، اب موت کے بعد اس باڈی کو دوبارہ اللہ زندہ کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے منطق اور لاجک پیش کی ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ قبروں میں ایک تو ہم قبر میں دفن کر دیتے ہیں، ایک ایک کی آگ میں جلا دے، پانی دریا میں ڈال دے، کہیں بھی چلے جائیں، وہ موت کے بعد کائنات میں کہیں بھی جائیں، یہاں یہ ہے قبر سے مراد یہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور ان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا اور اس کے ہولناک منظر کو بیان کیا۔ اس کے بعد موت کے بعد اٹھائے جانے پر دو دلیلیں کم سے کم۔ پہلی دلیل، انسان کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی پیدا ہو گیا۔ دوسری دلیل، زمین سوکھی ہوتی ہے، اس میں ہرے پودے اگاتے ہیں بارش کی وجہ سے، کس طرح سے ہوتا ہے؟ بالکل اسی طرح سے موت کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے لاجک پیدا کی ہے۔ پھر شروع کی آیت ہم اور آپ دونوں بات مانتے ہیں کہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا تم اپنے پروردگار سے ڈرو کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں، موت پر تم کو اٹھنا ہے، ڈر کر کے زندگی گزارو گے تو موت پر اٹھو گے، تمہارے لیے مشکلات نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔